شہباز گل صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جی مقدمات اور گرفتاریاں بہت ہو رہی ہیں اور لیکن ان تمام مقدمات اور گرفتاریوں میں ایک چیز ہے کہ تشدد صرف مجھ پر ہوا ہے، باقی کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا۔ اس کے لیے میں نو کمنٹس ہی بولوں گا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا شہباز گل پہ اور ان کے جو اور ساتھی گرفتار ہو رہے ہیں اور رہا ہو رہے ہیں ان پہ کیا تشدد ہوا۔ اس کی بات سن کے تو مراد سعید بہت عرصے تک غائب ہو گئے تھے، ابھی کل پرسوں ہی سامنے آئے۔ اس بات کا کیا مطلب سر؟ وہ ان سے ہی پوچھیں گے شہباز گل سے کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا غریبوں کے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ہے نا جتنا بھی نزلہ گر رہا ہے اور یہ حکومت گرا رہی ہے غریبوں پہ گرا رہی ہے، اور غریبوں کی مثال یہ ہے کہ غریب اور مڈل کلاس ان پہ کانے پہ جھول نہیں رکھ رہی۔ مجھے انہوں نے بھی گدھے کی بات کی تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک غریب اور ایک گدھا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے آگے بولا یار ابھی بھی پتہ لگا ہے آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا تم دونوں کو بند کر دیں گے۔ تو غریب سوچ کے بولتا ہے یار میرا تو ٹھیک ہے، اس گدھے کو کیوں بند کریں گے؟ مگر پھر بھی اس کو خیال اس گدھے کا ہی تھا۔ یہ حال ہے ہمارے ملک میں ان کا کہ ان کو پیسا جا رہا ہے پھر بھی نہیں۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو وہ رش پیٹرول پمپ پہ لگا لیتے ہیں، پاسپورٹ کی پرائس بڑھ رہی ہوتی ہے لوگ پاسپورٹ آفس کا رش بڑھا لیتے ہیں۔ او بھائی روڈ پر آنے کے لیے یا حکومت سے سوال پوچھنے کے لیے ان کے پاس پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا ان کو۔ نہیں تو زبیر صاحب سڑکوں پہ سر مہنگائی غربت بے روزگاری کی وجہ سے عوام کو سڑکوں پر عموماً لیڈران لایا کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں لاتی ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے اس پر وہ خوش ہیں کہ ان کا تو گزارا ہو جائے گا، عوام پھر جائے کہیں بھی۔ انیس منصوری صاحب، ندا فاضلی کا شعر ہے کہ ہر گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو، نہ ہو اگر کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو، نہ کرتے شور شرابہ تو اور کیا کرتے، تمہارے شہر میں کوئی اور کام کاج بھی تو ہو۔ تو بھائی اگر یہ معاشرہ زندہ ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس شاید اس لوگوں کے پاس کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں موجود ہے، کس پر بھروسہ کیا جائے؟ جس پر اس عوام نے بھروسہ کیا ہے اسی نے اسے ضد کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے امیدیں باندھی گئی تھی کہ وہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی ختم کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نوکریاں اتنی دیں گے کہ لوگ پاکستان کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے باہر سے آئیں گے، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ وہ جو جب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس زمانے میں اعتزاز احسن صاحب چودھری افتخار کی کیمپین چلا کر ایک نظم پڑھ کر کہتے تھے کہ اب نہریں بہنے والی ہے، تو اس وقت میں نے اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا تھا کہ واقعی میں یہ نہریں بہیں گی یا پھر یہ ہمیں اس جو ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں سب کچھ ملے گا تو کیا مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگا؟ تو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا آنکھ بند ہو جانے دیجئے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ کہتے تھے نا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، لیکن یہ ستیلی ماں جیسی لگ رہی ہے۔ ستیلی ماں بھی اتنی خراب نہیں ہوتی یار، یہ مطلب وہ جو مثالیں دیتے ہیں اسلامی ٹچ کی وہ بھول جاتے ہیں کہ جو پہلا جو بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ جو سلامتی، اور جس میں کہا گیا ہے کہ فرات کے دوسری اس طرف اگر ایک کتا بھی مر جائے تو اس وقت کے خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بات بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔